مسلمان کے دل کی تمنا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو جائے، اس لیے کہ جنت سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جہنم سے برا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جہنم کے اندر انسان اگر ڈال دیا گیا تو اس کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے، اور ایک مقام پہ فرمایا دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو یوں لگے کہ جیسے اس کو آگ سے نکال کر باغ میں داخل کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جنت وہ ٹھکانہ ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اس کو دنیا کی ساری نعمتیں ہیج نظر آئے گی۔ جنت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انشاءاللہ جنت میں ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ جس خدا کو بغیر دیکھے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کو قادر و قیوم مانتے ہیں، اس کو حی اور ممیت مانتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا دیدار ہوگا اور اس شان سے ہوگا جس طریقے سے دیکھنے والے چاند کو دیکھتے ہیں، اس شان کے ساتھ انسان مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ لیکن اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان راستہ قرآن نے بتایا ہے۔ ایک راستہ قرآن بتاتا ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو جنت کے ٹھکانے کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ نے جنت کے ٹھکانے کی بشارت عطا فرمائی ہے، بلکہ وعدہ فرمایا ہے، اور بہت آسان راستہ یہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لو اور تم گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو جاؤ اور تم گناہ کبیرہ سے رک جاؤ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے دوسرے گناہ ہم یوں ہی معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، گناہ کبیرہ سے اگر انسان بچے تو اللہ رب العزت نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا جائے، اور ویسے بھی تو انسان اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، گناہ کرنے والی قوموں کا حال کیا ہے؟ وہ پورے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ رات کی تلاوت کریں، سورہ قصص کی تلاوت کریں، اللہ اکبر، عاد و سمود کے واقعات پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا قرآن تو کہانی قصے کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر سابقہ عمر کے واقعات اس لیے قرآن نے بیان کیا ہے تاکہ اللہ اکبر وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، فرما برداروں پر جو انعام ہوا ہے اس کا ذکر سننے کے بعد انسان بھی فرما بردار بننے کی کوشش کرے، اور نافرمانوں کا جو انجام ہوا ہے، اللہ رب العزت نے نافرمان قوموں کو جس انجام تک پہنچایا ہے ان کے انجام کو سن کر کے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ اللہ اکبر، کیا انجام ہے ان قوموں کا؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج انسان اپنے نسب پر، اپنے قبیلے پر، اپنی برادری پر گھمنڈ اور غرور کرتا ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے انسان کو نسب پر، قبیلے پر، خطے پر، علاقے پر غرور اور گھمنڈ کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اس کے محبوب سے عشق کرنا چاہیے۔ علامہ جامی کہتے ہیں بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ اے انسان، عشق کا لباس پہن لے، اور عشق کا لباس پہننے کے بعد تو جو ہے نسب پر غرور اور گھمنڈ کو ترک کر دے، اس لیے کہ اس کی اولاد کہلانا کیا چیز ہے؟ بڑی چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے کہلاؤ۔ اللہ اللہ، اہل محبت وہاں نظر آتے ہیں جہاں اہل نسب نظر نہیں آتے۔ کون جانتا ہے اللہ اکبر سیدنا بلال حبشی کا خاندانی پس منظر، لیکن عشق کا لباس کیا پہنا ہے کہ بلال کعبے کی چھت کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھیے اللہ اکبر، تو گناہ کبیرہ سے جو بچے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ اکبر، تو عرض یہ کر رہا تھا، آج انسان سوچتا ہے میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، لیکن قرآن جب آپ اٹھا کر کے پڑھیں
پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اللہ نے جن قوموں پر عذاب نازل فرمایا ان میں اکثریت بنی اسرائیل کی ہے. یہ بہت خاص بات ہے، بنی اسرائیل کی اکثریت ہے. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. اور بنی اسرائیل کون؟ مطلب اولاد یعقوب، آل یعقوب. آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں، جن کے چہروں کو سور اور بندر بنایا گیا وہ آل پیغمبر کہلاتے ہیں. کتنے حیرت کی بات ہے. آپ غور فرمائیں، لوگ گناہ کیا سوچ کر کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہے وہ معاف کر دے گا، اللہ کریم ہے وہ بخش دے گا، اللہ رحمان و رحیم ہے وہ مغفرت فرما دے گا. یقیناً اللہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، لیکن وہ قہار و جبار بھی تو ہے. قرآن بنی اسرائیل کا قصہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کی صورتوں کو سور اور بندر کی طرح کر دیا. کون تھے وہ؟ پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے. اب جب پیغمبروں کی اولاد میں سے کوئی گناہ کرے اور ان کے چہرے تبدیل کر دیے جائیں، اور کس بنیاد پر؟ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن بتائے گا کہ بظاہر آج کل کے لوگوں کے لیے تو بہت چھوٹی سی بات نظر آتی ہے. جس بنیاد پہ ان کے چہرے اللہ نے سور اور بندر کی طرح کیے تھے، آئیے میں قرآن مقدس کی تفسیر خزائن العرفان سے آپ کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہوں. اس کو اور بھی تفاسیر میں سمجھتا ہوں کہ کسی مکتبہ فکر نے اس سے کوئی اختلاف نہیں کیا. تفسیر سب کی جو ہے وہ کم و بیش الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس پہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں سب اس کی تائید کرتے ہیں. اس کے بعد ہم چلیں گے اگر وقت میں گنجائش رہی کہ ہم کہاں ہیں اور اولاد پیغمبر کے کس گناہ پر اللہ نے ان کو سور اور بندر کی شکل دی. پہلے یہ واضح کر دوں کہ دنیا میں جو بندر اور سور ہے یہ ان لوگوں کی نسل نہیں ہے، یہ ایک الگ ہے، یہ جانور ہے. کیونکہ اللہ نے جن کے بھی چہرے بدلے، چہرے تبدیل کیے، ان کو اللہ نے پھر 3 دن سے زیادہ کی مہلت نہیں دی. وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے اور وہ ہلاک کر دیے گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کا دور تھا. وہ دور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا دور تھا. داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو ہے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پاتے ہیں، پھر مختلف انبیاء کو، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. اس لیے ان کی داستان بڑی طویل ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واعظ و نصیحت کرتے وقت بنی اسرائیل کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے جائیں کہ اس میں عبرت بہت ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کے بہت واقعات بیان کیے. اس میں سے ایک واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے والی قوم کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. وہ کیا چیز ہے؟ چونکہ بنی اسرائیل سنیچر کے دن کو احترام کا دن سمجھتے تھے. ان کے نزدیک ہفتے کا دن، سنیچر کا دن احترام کا دن تھا، تعظیم کا دن تھا. تو اللہ جب کسی قوم سے امتحان لیتا ہے تو کوئی چیز اس پہ پابندی لگاتا ہے، منع کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے. بلکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. اس دنیا کے اندر ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں. یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہر امتحان کے بعد کوئی نہ کوئی ڈگری ملتی ہے. اگر کامیاب ہو تو انسان کو ڈگری ملتی ہے. بس یہ دنیا کے امتحان گاہ میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیں جنت کی ڈگری عطا کر دی جائے گی.
تو سنیچر کے دن اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا، اور سنیچر کے دن جب شکار کرنے سے منع کیا، یہ بھی اللہ کی شان ہے، سنیچر کو شکار کرنے سے منع کیا۔ وہ مچھیرے لوگ تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا، ایک ہفتہ 2 ہفتہ وہ رکے، لیکن جب سنیچر کے دن جو دن آتا تو اس دن مچھلیاں پانی کی سطح پر تیرتی۔ اللہ کا امتحان تھا، جس چیز کو اللہ منع کرتا ہے پھر بندے کا امتحان لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نہیں دیکھتے کہ انسان جو ہے وہ سال بھر جو ہے وہ اس کی طبیعت شربت کی طرف توجہ نہیں جاتی جبکہ وہ اس کا روزہ نہیں ہو، لیکن روزے کا جب آخری وقت آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے شربت اس کی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے اور منہ میں پانی آنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی۔ تو اللہ رب العزت نے سنیچر کے دن شکار سے منع کیا اور اسی دن پانی پر مچھلیاں تیرتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس میں ایک ہیلا نکالا، ہیلا یعنی کہ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ سمجھنے سمجھانے کے لیے، ہیلا نکالنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اپنی ناقص عقل کے مطابق یوں کہوں کہ یوں کھانے کی بجائے انہوں نے اس طریقے سے کھانے کی کوشش کی۔ اب سمجھ میں آئی بات نہیں؟ ہیلا کیا نکالا انہوں نے؟ ہیلا یہ نکالا کہ بھئی ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے، ہم سنیچر کو شکار نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم دریا میں سے ایک نالی کھود دیں گے اور ایک گہرا گڑھا بنا دیں گے، اور اس میں کیا کرنا ہے، سنیچر کے دن جب مچھلی پانی پر تیرے گی ایک دم سطح پر، تو یہ ہماری جو نلی ہوگی اس کے اندر آ کر گڑھے میں وہ پھنس جائے گی، اور پھر ہم اتوار کے دن جا کے اس کو نکال لیں گے۔ تو یہ تو وہی ہوا، چاہے جال میں پھنساؤ چاہے گڈھے میں پھنساؤ، پھنسانا تو ہوا ہی۔ لیکن انہوں نے دماغ چلایا، جیسے آج کل لوگ سود کو جائز کرنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج لوگ 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو رکھنے کے لیے دماغ چلا رہے ہیں، جیسے آج کل کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود کو حلال کرنے کے حوالے سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یعنی کچھ نہ کچھ انسان اپنے دماغ سے جو ہے وہ تانے بانے بنتا رہتا ہے تاکہ اللہ کی حرام کردہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے۔ سن لو، خدا کی حرمت کو پامال کرنے والوں، اللہ رب العزت کی کہ غضب کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر قدرت اس کو دھول چٹا دیتی ہے، قدرت اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ طلاق دینے کے بعد اپنی عورتوں کو گھر میں رکھیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانی بیان کی۔ آج لوگ کرنے بہت ساری چیزوں کو، جوا کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شراب کا نام بدل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نشے کی چیزوں کے نام تبدیل کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے اور آپ کے نبی، غیب داں نبی نے 1450 سال پہلے بیان کر دیا تھا کہ شراب کا بھی نام بدل بدل کر پیا جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے وہ سب حالات ہیں۔ اللہ اکبر! تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نالی نکالی، گڑھا کھودا، اور اس کے بعد پھر سنیچر کو شکار نہیں کرتے تھے اور اتوار کے دن یا کسی دوسرے دن نکال لیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے، ان کے اس فعل سے بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ آپ بہت دھیان سے سن لیں، مزید آپ کی توجہ درکار ہے۔ اہل منبر بھی اگر موبائل چھوڑ کر کے سن لیں تو ان کے لیے بھی برکت کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رسول کے فرامین بیان کیے جائیں تو عوام اور اہل علم سب توجہ کریں۔ عوام کے لیے تو سیکھنے کی بات ہے، اہل علم اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح کے لیے، وہ موبائل میں لگے رہیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ برکتیں جاتی ہیں اس سے۔ تو تھوڑا سا منبر کا بھی خیال کیا جائے، میری گزارش ہے کہ اگر تکلیف ہو تو مجھے معاف فرما دیں، لیکن اس کا خیال فرمائیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو ہوا یہ کہ ان لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو 3 گروپ ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ نمبر 1 وہ گروپ جو مجرم اور پاپی تھا، یعنی مچھلیوں کا شکار کرتا تھا۔ نمبر 2 وہ گروپ جو ان کو منع کرتا تھا کہ مت کرو، اگر تم ایسا کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، تم نے نہیں کرنا، اور سنو اگر تم نے کیا تو ہم تم سے تعلق توڑ دیں گے۔ ایک مجرم ہے اور ایک دوسرا گروپ ہے جس کو میں آج کے ماحول میں یہ کہوں گا کہ لوگ اس کو کٹر گروپ کہتے ہیں۔
سمجھانے کے لیے. یہ کٹر لوگ ہیں, کوئی بھی چیز دیکھتے تو ٹوکتے ہیں. اگر ٹوکنے والے دنیا سے ختم ہو جائیں تو وہی انجام ہوگا جو بنی اسرائیل کا انجام ہوا. یہ محفلیں بھی روکنے اور ٹوکنے کی محفلیں, ورنہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے 3 گروپ ہوئے, شکار کرنے والا مجرم, منع کرنے والا حق گو گروپ. نہیں کرنا ورنہ تم سے تعلق توڑ دیں گے, نہ سلام کریں گے نہ کلام کریں گے. تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں. ایک دوسرا گروپ تھا بیچ والا گروپ. یہ گروپ ہمیشہ خطرناک رہا ہے. بیچ کے لوگ ہمیشہ خطرناک رہتے ہیں, یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. کہیں بھی بچولے کبھی بہتر نہیں ہوتے. اسی لیے دنیا میں ایک مومن ہے, ایک کافر ہے, اور اس کے بیچ میں منافق ہے. دیکھیے اللہ نے مومن کی شان بیان کی, چند آیتوں میں بیان ہو گئی. کافر کی مذمت کی, چند آیتوں میں بیان ہو گئی. لیکن منافقین کے لیے 17 آیتیں بیان کی گئی, کیونکہ یہ تھے بچولے. یہ طبقہ بڑا, ہر دور میں یہ طبقہ بڑا خطرناک رہا ہے. مجرم ہے اور مجرموں کے ساتھ لڑائی کرنے والے ڈٹ کے کھڑے, اور بیچ کے لوگ ہیں ہم تو شکار نہیں کریں گے, ہم شکار نہیں کریں گے, لیکن ان کو منع بھی نہیں کریں گے, ان سے سلام بھی کریں گے, کلام بھی کریں گے, اور باتیں بھی کریں گے. اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو ان کو آپ صلح کلی کا بھی نام دے سکتے ہیں, اگر سمجھنے سمجھانے کے لیے کہیں تو. یہ بیچ کا گروپ ہے. اب ہوا کیا, یہ جو گروپ تھا جو منع کر رہا تھا, اس گروپ نے کہا کہ اگر تم نے نہیں مانا تو بات چیت بند. اور جو بیچ کا گروپ تھا اس سے بھی کہا تم بھی یہ سب کر رہے ہو, مجرموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ان کی ہمت بنداتے ہو, ان کا بائیکاٹ نہیں کرتے, تم بھی ادھر ہی جاؤ, ہم تم سے بھی بات چیت بند کرتے, سلام کلام بند کرتے. بظاہر یہ چیزیں تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں, لیکن یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے کہ مجرموں کو پناہ نہ دی جائے, پہلے مجرموں کو سمجھایا جائے, اور اگر مجرم نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کا بائیکاٹ کیا جائے, ان کو سماج کے اندر جو ہے ایک حقیر نظر سے دیکھا جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو جائے. کیا ہوا پھر؟ قرآن مقدس کی بات ہے, میں تفسیر سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. ہوا کیا, دونوں گروپ الگ ہو گئے, یہ گروپ الگ ہو گیا. ان لوگوں نے ان کے درمیان جو ہے ایک دیوار قائم کر دی, دونوں کو الگ کر دیا. بیچ کا گروپ شکار نہیں کرتا تھا, شکاریوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا, جرم کرتا بھی نہیں تھا, جرم کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا. اور پھر دیوار اٹھ گئی, روزانہ ایک دوسرے کی آواز سنتے تھے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اہل حق کا یہ گروپ جو مخالفت میں ڈٹا تھا, جو لوگوں کو ڈانٹ رہا تھا, اصلاح کر رہا تھا, سمجھا رہا تھا, نہیں ماننے پر جو ہے ان کو علیحدہ کر دیا تھا, سلام کلام بند کر دیا تھا. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ دیوار کے پیچھے سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے, تو انہوں نے کان لگایا, کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب سور اور بندر کی شکل اختیار کر گئے ہیں. ان کی شکلیں سور اور بندر کی ہو گئی ہے, اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن وہ کلام نہیں کر سکتے تھے. دونوں گروپ کو سور اور بندر بنا دیا گیا.